تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی۔ مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے سو کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا۔ آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے اتنا اہم ہے اور اتنا جس کو کہیں گے ہم ایک سیریس ایشو ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کا مسلمان ہو یا اسلام سے جڑے جو فرقے ہوتے ہیں وہ ہو، کسی کے نزدیک بھی نماز کے فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ٹھیک، ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے، میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائیں گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا، تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بھی نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف
یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالف کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں۔ اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مسلم ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے۔ حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو۔ عید جس کو کہتے ہیں ہم زبان تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کے کہ نماز کو چھوڑنے کی، سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کہ میں جو کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہے، ایک بھی شہر کی کو مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو کچھ کر دو، تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت، اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کے چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے۔ مومنوں کی صفت
نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لے. فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا. مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا. ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم نماز ختم. بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا. تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے. تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں. ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے. پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرے. تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے. چوتھا جو حج کرے. اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. 5 باتیں فرائض میں بتائیے. تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد. تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے. اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت. اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے. تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں. اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیثی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا. کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی. تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کی 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا. اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ. سبحان اللہ، تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہیں، ایک ہی وقت ہے. ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا. صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ، صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے. اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو.
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے، کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے۔ اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی وقت تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا۔ توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا؟ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں؟ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس میں عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ بولتا کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام ہے شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں، آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے۔ نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں، یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی، اللہ کہیں گا کیا ہوا اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی، جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جاتا ہے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا؟ تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے ہیں نا۔ تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے، فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا،
حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے ہماری مصروفیت کا، تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں. حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں فلاں، اس کی سوانح حیات فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ، اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گل، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے. تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا.
پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے, وہاں بھی وہ سستی برتیں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. یاد رکھیں یہ نجات کا سکسیس کا یہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ. اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ورکعوا رکوع کرو, واسجدوا سجدہ کرو, واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے, لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو, رکوع کرو, سجدے کرو, عبادت کرو, خیر کے کام کرو اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو. تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے. آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں. ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے, ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے اعتبار سے. وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے, یہاں کا خالی ہوں گا ہو سکتا, وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہی کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا, اس کے بعد نماز پڑھنا, عبادت کرنا, اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہا, اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک کیا, ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کیا, نماز پڑھا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. تو یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے, پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے, بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے, تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں, اس امت پہ نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی, یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 87 نے فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے, قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے, اور اقیم الصلاۃ, اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں, اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین, تو ایسے ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز. آئیے اللہ رب العزت سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا, نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا, چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, کیا بولا سنیے, قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا. اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں, یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 87 میں بیان کیا. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا, نماز توحید کی دعوت دیتی ہے, شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا, بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟
ظاہر سی بات اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی تھی۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے، اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کا نماز قائم کرنے والا۔ ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے، یہ نماز قائم۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اہل اولاد کو بھی تو نمازی بنا، چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے نا۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون، اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے، تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے۔ پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ ستون، کالم، پلر جس پہ اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے، تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کہ کسی کو؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی، ہے نا۔ ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ یہ ہو گیا آپ کا حل۔ چونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز، یاد رکھیے کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑے ولی ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشا ہے، ان کو ضرورت نہیں، ان کو ضرورت نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاءوں کو۔ اور بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا، اور بھی تذکرے انبیاءوں کے۔ نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے سامنے، تو اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی وہی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے، یاد رکھیے جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے۔ جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ صرف نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں، فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کا بہت دیتے ہیں، اور رات میں تہجد ہو رہی ہے، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض اور
پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے. خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے. 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی تھی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا. کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی ہے نا. تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز قائم کرتے. اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب ہے، اس کا بدلہ بے حساب ملے. حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے. صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے، تو فرائض کا کیا حال ہوگا بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے. آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی ہے. یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا. اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک مقام سے ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے آپ کو نوازی اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا. یاد رکھ جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات. اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراجی دکھتے بعد میں نہیں ملیں گے آپ کو. مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب پھر پیٹ. گفٹ یہ تحفہ آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا. اس کی فضیلت سمجھ لیجیے. روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی. سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے. ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے اور آسمان پر بلا کے دیا گیا. ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی آئی، اللہ کے پاس سے آئی نا. یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے. حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا. ساری عبادتیں دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن، وہ بھی چاند سے. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے حصے میں. تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے. اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے. ہم نے فرشتوں کے تعلق سے ان پہ ایمانیات، ان کے مخصوص کام، مخصوص بڑے فرشتے، اور فرشتے کن گھروں میں نہیں آتے، کہاں موجود نہیں رہتے ہیں، کہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان اشخاص کو دیکھا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آج انشاءاللہ عزیز اسی سیریز کا آخری پارٹ رہے گا، اور آج ہوں گا انشاءاللہ عزیز فرشتے کن کے لیے بد دعا کرتے ہیں. کیونکہ جہاں فرشتے دعا کرتے ہیں وہیں فرشتے بد دعائیں بھی کرتے ہیں. ایک لیکچر تو ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، مطلب وہاں نہیں رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اب وہ بات ہوں گی کہ جہاں وہ بد دعا دیتے ہیں، مطلب جہاں فرشتوں کی دعائیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ان کی موجودگی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے اس کے کاموں میں، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں، اس کے گھر کے اندر تمام چیزوں میں. تو وہیں ان کی بد دعاؤں سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ جیسا وہ دعا اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے، تو ویسے بد دعا بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے نہیں کرتے. مطلب جن کاموں کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، شدید ناپسند کرتا ہے، تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو ناپسند کرنے کا. جب وہ ناپسند کرتے ہیں تو اس کو بد دعا بھی دیتے ہیں. پھر یاد رکھیں، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کام سے بچے جس کام کی وجہ سے فرشتوں کی بد دعا حاصل ہوتی. یاد رکھیے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. بہرحال فرشتوں کی بد دعاؤں کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں. میں نے بہت مختصر سے 5 سے 6 اعمال چنے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز آج اسی پر ہم جو ہے اس کو خاتمہ کر دیں گے. اور یہ ٹاپک یہیں چکے رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے، اس میں کافی سارا پارٹ ہمارا ہو گیا تھا.
لیکن ابھی وہاں جب بددعا کے الفاظ ہے، چونکہ وہاں میں نے مخصوص جہاں سے وہ چلے جاتے الفاظ دیے، یہاں مخصوص بددعا کے الفاظ ہے، تو ہم وہ باتیں نہیں لیں گے جس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی صرف وہ لیں گے جہاں بددعا کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں انشاءاللہ، چند وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی نورانی مخلوق جس کا ہونا ایک مومن کے ساتھ بے حد ضروری ہے، یہ نکل جاتی ہے یا بددعا دیتی ہے، ان اعمال کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے ان اعمال میں جس عمل کی وجہ سے فرشتے ہم سے دور چلے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بدگوئی کرنا، صحابہ کے تعلق سے برا بھلا کہنا، صحابہ پہ لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالی دینا، ایسے لوگوں پر یاد رکھے فرشتے بددعا کرتے یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو کوئی شخص صحابہ کو جو ہے گالی دے، برا بھلا کہے، اس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک، مطلب لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو خیر سے محروم کر دے، اس کو بھلائی سے دور کر دے۔ ٹھیک، ظاہر سی بات ہے جب اللہ چاہیں گا کہ بھلائی سے آپ دور ہو جائے تو پھر کہاں خیر ہے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانیت کی لعنت اس شخص پہ ہوتی ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے ان کے تعلق سے بس اس اصولی بات کو یاد رکھیے، یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے اگر ان کو کوئی بدنام کرے گا اور ان کی شخصیت بدنام ہو جائے تو پورا دین یہی پھر بدنام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ کڑی تھی، یہ وہ رنگ تھی، یہ وہ جوڑ تھی، یہ وہ سند تھی، یہ وہ نسل تھی جس کے ذریعے، جس کے واسطے سے، جس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، جس کی تعریف میں قرآن نازل ہوا اور حدیث بیان کی گئی۔ ان کے ذریعے سے یا تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہے، ان کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی کبھار ان کی تعریف میں وہ چیزیں آ رہی ہے، کبھی ان کی اصلاح کے لیے وہ چیزیں آ رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی زبان میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ وہ نسل تھی جو سب سے اچھا اس ٹیکسٹ کو جانتی تھی کہ قرآن اگر یہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے، اور سنت یہ کہتی تو اس کا معنی کیا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اگر یہ بدنام ہو جائے کسی طریقے سے، ان کو اگر بدنام کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے پورا اسلامک ٹیکسٹ غلط ملت ہو جاتا ہے، پھر ساری سندیں جو غلط ملت ہوتی ہے، چونکہ آپ کو اس نسل پہ ہی شک ہو گیا جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ ہو کر ہم تک آئی، تو لہٰذا اس کے لیے یہود و نصارہ نے، اور خاص طور سے مستشرقین جس کو اورینٹلسٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس نسل کو وہ بدنام کرے جس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اورینٹلسٹ یہ یہود و نصارہ کی وہ جماعت ہوتی ہے جو اسلام کو بترتیب پڑھتی ہے، یاد رکھیں مکمل طور سے پڑھتی ہے، اور اس کی اصل حالت میں پڑھتی ہے۔ یہ عربی سیکھتے ہیں سب سے پہلے اور اس کی اصل حالت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے پڑھ کر بہت ہی علمی انداز میں اس میں نقصان و نقص بتائے جائے۔ عام نہیں کہ کوئی اٹھا چھٹا کے کچھ بھی بول دے تو وہ تو آپ اس کا جواب مل ہی جائیں گا کہیں نہ کہیں، لیکن علمی انداز سے، مطلب کتابوں کی کتابیں، جلدوں کی جلدیں، نسخے کے نسخے انہوں نے بھر دی، یاد رکھیں۔ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام بھی کیے، یاد رکھیں، جس کو ہم بھی ریفر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو علماء بھی ریفر کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے ڈکشنری بنا دی عربی کی، سب سے اچھی ڈکشنری جو عربی کی ہے ایک یہود نے لکھا ہے، اس کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی قرأتوں پہ انہوں نے کتابیں لکھی، مطلب آپ سمجھیں نا کس درجے پہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی قرأت کون کون سی ہے، کیا ہے، کس سے روایت ہوتی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی صحیح کیا ہے۔ اسی طرح یہی وہ جماعت اورینٹلسٹ کی جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی معجم نکالی۔ معجم مطلب یہ کہ حدیث میں کون سے لفظ کہاں آتا ہے، تو انہوں نے 9 حدیث کی کتابیں لے کے اس کی پہلی معجم، جس میں کتب الستہ اور مسند احمد، بزار اور حاکم بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے 9 کتابوں کے اندر ایسا انگلی کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے پورا نکالا۔ تو خیر ان کی کچھ کوششیں تو جس کو کہیں گے تعریف کے قابل بھی ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو اس بنیادی حد تک پڑھیں پھر بدنامی کریں۔ تو انہوں نے بھی تمام کی تمام کوششیں کی کہ صحابہ کی جماعت بدنام ہے، اور باقی جتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں انہی کی چیلے چپاٹے، یاد رکھیے، جو یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت یاد رکھیے ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ ایک بہت مخصوص جماعت ہے، یاد رکھیے ان کے آپسی اختلافات کو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اکیڈمیکلی، جذباتی طور سے نہیں، ایموشنلی نہیں، لٹریچر کے اعتبار سے، اکیڈمیکلی اعتبار سے کس معنی میں آتا ہے۔ جیسے آپ کئی روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ اب آپ بولیں گے دیکھو کتنا خطرناک جملہ، ایک صحابی نے دوسرے کے مطلب یہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے، لیکن عربی زبان میں یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، عربی زبان میں یہ بالکل کامن بات ہے جو کسی بھی آدمی کو بول دی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے، تیری ماں تجھے گم پائے، مطلب تو اس لائق نہیں ہے، تیرے والدین نے ایسی پرورش نہیں کی تیری، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن آپ اس کو جب اردو میں ترجمہ کرتے تو لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں کچھ بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو زمین، زمانہ، حالات، زبان، اس کی نوعیتیں، ساری چیزوں کو سمجھ کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے. اس کو اس طرح سے نہیں، جیسے اگر میں کسی کو اپنی ایک جماعت میں کہہ دوں ابے ایک گدھے بیٹھ جا، اس کا معنی کیا ہے؟ میں گدھے کو بات کر رہا ہوں یا میں نے کسی انسان کو گدھا جو ہے گدھا بنا دیا، جانور بن نہیں. اس کا معنی ہے کہ بیوقوف انسان. تو یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اس کا معنی بیوقوف انسان ہے. اب یہاں سے آپ نکلو، اب اتنی ہمت تو نہیں ہے آپ میں، راستے میں جاؤ چوڑیاں پہنتے ہوئے نکل جاؤ. اگر مردوں سے میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے ارے فیض نہیں بولے شرعی احکام ہوں گا کچھ نہ کچھ چوڑیاں پہننے کا، نہیں. اس کا معنی ہے بزدلی چھوڑو، ہے نا. تو میں بتاؤں گا کہ اس دور کے لوگ بتائیں گے کہ اردو میں اس کا معنی تھا بزدلی چھوڑو. اس کا معنی لٹرل نہیں تھا چوڑیاں پہننے کا. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کی جماعت کو چھیڑنے کی، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، نقص ڈھونڈنے کی، یا جس کو میں کہوں گا ان کی زندگی میں کیڑے نکالنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے. جو صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، حالانکہ الفاظ تلخ ہے، اس کو منہ کا بواسیر ہو گیا ہے. کیونکہ یہ جماعت کو آپ دھکا نہیں لگا سکتے. یہ سب سے پریشیس لوگ ہیں ہمارے لیے، یاد رکھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک یہ موجود رہیں گے، یاد رکھیں، مطلب ان کی مثالیں دی الگ الگ کہ دین کی حفاظت ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کئی فضائل ہے، بہرحال وقت نہیں ہے، میرا آلریڈی ریکارڈڈ لیکچر ہے صحابہ کے فضائل. بہرحال تو آپ صحابہ کے اختلافات کو پڑھیں، اکیڈمیکلی پڑھیں، ایموشنلی نہ پڑھیں، اور سمجھے اس کو، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن لان تان شروع کر دینا، پارٹیزم، گروپزم، میں اس کے فریق، تو کس میں ہے، تو کس کو فلاں، یہ سب چیزیں کبھی بھی اسلام نے پسند نہیں کیا، یاد رکھیے. اور یہ بہت غلط بات ہے. بہرحال آئیے، تو یہ پہلا وہ تھا جو فرشتے، اللہ رب العزت خود، اس کے فرشتے اور تمام انسان کی لعنت ہوتی ہے. دوسرا یاد رکھیے وہ جماعت یا وہ لوگ جن پر فرشتے بددعا کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ یہ ہے مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا. مدینے سے مراد مدینہ النبی، مدینہ شہر، مدینے میں کسی بدعت کا ارتکاب کرنا یا کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دینا. اگر بدعتی کو پناہ دینا تو چونکہ ہم وہاں رہتے نہیں تو ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا پارٹ، لیکن یہ تو ریلیونٹ ہے. مدینے تو سب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارت کرنے جاتے ہیں. تو اس بات کا خاص خیال ہو کہ ہم سے وہاں کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا مدینہ حرم ہے، جس شخص نے اس میں بدعت کا ارتکاب کیا یا بدعتی کو پناہ دی، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس کا کوئی نفلی عمل اور کوئی فرضی عمل قبول نہیں ہوگا. فرشتوں کی بددعا بھی ہے اور دو نقصان، نہ نفلی عبادت قبول نہ فرضی عبادت قبول، مطلب کمپلیٹلی ٹوٹل بلینک اعمال کے، نیک اعمال کے اعتبار سے. کس شخص کے لیے؟ جو مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرے یا جو مدینے میں بدعتی کو پناہ دے، مطلب بلائے، رکھے، اس کی بات لوگوں تک سنائے، پہنچائے، پروپوگیشن کرے. چونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ساری حرکتیں کی ہے، یاد رکھیں. لیکن ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم جب مدینے جائے تو غلطی سے بھی ہم سے کوئی بدعت کا ارتکاب نہ ہو. اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں حج وغیرہ میں، پھر اس میں زیارت مدینہ بھی ہوتی ہے، پھر عمرہ کو جاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں اس میں بھی خرچ ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مدینہ میں. ہم پڑھ کر نہیں جاتے کہ اگر ہم جو ہے مکہ جا رہے ہیں، مسجد حرم جا رہے ہیں، تو مکہ کیسی حرمت والا شہر ہے، اس کی حرمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. مکہ یاد رکھیے، مسجد حرم، یہ مکہ یاد رکھیے، یہ اس کی حرمت اتنی زائد ہے کہ سوچنے پر گناہ کا کسی کو جو ہے گناہ نہیں ملتا سوائے مسجد حرم میں. اگر وہ ہو مسجد حرم میں آپ سوچیں گے بھی گناہ تو وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اتنا حرمت والا ہے کہ سوچنا بھی نہیں ہے برا بھلا. تو اندازہ لگائیے ان کی حرمتیں. اب ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن نہ پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب، نہ دیکھ رہے عمرے اور حج کا طریقہ، نہ ان مقامات پہ جو مقدسات آپ کہیں گے جا رہے ہیں آپ وزٹ کے لیے کیا اہمیت ہے. بس لگے اور جو پبلک کر رہی ہے سارے لوگ کرنا شروع کر دے رہے ہیں. اور اللہ رحم کرے، ہمارے پاس تو قرآن و سنت جیسا چمکتا ہوا سورج ہے، اور اس اعتبار سے چمکتا ہوا سورج ہے کہ اگر اس کی کوئی راتیں بھی ہے تو وہ بھی دن کی جیسی چمکدار ہے. اگر ہے، ویسے تو ہی نہیں ہے بھی تو دن کی جیسی چمکدار ہے. لیکن ہم لوگوں نے بھی ان لوگوں کی روش اختیار کر لی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں کسی جگہ زیارت کو جا رہے ہیں، ایک آدمی جاتے آتے پل پہ ہاتھ لگا دے رہا ہے، بس پوری پبلک پیچھے آ رہی ہے اور پل پہ ہاتھ لگاتے جا رہی ہے اس برج. کیوں؟ ان کو نہیں پتا، ان کو لگا یہ بھی کوئی ریچول ہے، کرنا چاہیے، یہاں زیارت کر رہے تھے. تو اس طرح سے مسلمانوں کا حال ہو گیا. آپ مکہ جا رہے ہیں، آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ حج کو جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، سب لوگ کیا کر رہے ہیں ویسا مجھے عمل کرنا ہے. سب لوگ کیسا چل رہے ویسا مجھے چلنا ہے. سب لوگ کا ہاتھ لگا رہے میں ہاتھ لگا دوں گا. سب لوگ کیا حرکتیں کرے میں بھی حرکت کروں. ارے وہ عربی دکھ رہا تھا نا، وہ کر رہا تھا، ہم نے بھی کر لی.
ارے طریقہ سیکھ کے جاؤ کسی عربی اور کسی اجمی سے، آپ کو دیکھ کر حج اور عمرہ نہیں کرنا ہے. ان مقامات پر جاؤ تو ان کی حرمتیں کیا ہے، کون سی چیزیں ان کی حرمتوں کو باقی رکھتی ہے، کون سی چیزیں ان حرمتوں کو پامال کر دیتی ہے. جیسا مکہ حرم ہے ویسے اللہ کے رسول نے کہا مدینے کو میں حرم ڈکلیئر کرتا ہوں، جیسا اللہ نے مکے کو حرم ڈکلیئر کیا مدینہ بھی حرمت والا ہے. اس کی حرمت کے پورے آپ کو نشانات ملیں گے. یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، ابتداء حرم، مطلب یہ حرمت والا ہے. بہت ساری حلال چیزیں بھی یہاں منع ہے کرنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو حرم ہے یاد رکھیں، مطلب وہ چیزیں جو حلال ہے عام جگہ یہاں نہیں کرنا، اس وجہ سے حرم کہا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں مسجد حرام کیوں نام ہے؟ حرام اس لیے کہ بہت ساری عمومی چیزیں جو آپ جگہ عام جگہ کر سکتے یہاں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال سمجھنا ہے. تو بدعت کرنا، اب بہت سے لوگ مدینہ جا رہے ہیں، نہ جانے کتنی عجیب و غریب بدعات کر رہے ہیں مدینے کے اندر، اور وہاں اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ نفلی عمل قبول ہوگا نہ فرضی عمل قبول ہوگا. کیوں ایسا رسک لے رہے ہیں بھائی؟ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے. چونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی مدینہ جا رہا ہے، تو اب آپ نے دیکھا نہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا لوگ مدینے سے آتے اور مٹی کی سے چھوٹی چھوٹی گولیاں لے کر آتے، پتہ نہیں کہاں سے کھود کے لاتے ہو مدینہ سے، اور وہ کھلائی جاتی تھی، بولے یہ کھا کے شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کا کان کٹ گیا تھا، جو بھی جنگ ہوئی تھی، جو بھی حالت، جب وہ آیا تو آپ نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر کان پہ مل دیا پکڑ کر. وہ صحابی کہتے ہیں میرا کان بالکل صحیح سلامت، خون نکلنا بند، سب بالکل کیور ہو گیا. یہ معجزہ تھا، کھا کے شفا. گولیاں لاتے تھے اور اس کو پانی سے نکل جاتے تھے. مدینے کی کھجور ہے تو وہ کھجور بھی کھانا ہے، کھجور کی گٹلی بھی کھاتے تھے کاٹ کے سروتے سے. دیکھا ہوں آپ نے بہرحال کیا ہے مطلب ہے، یہ مطلب حد ہو گئی لوگوں. تو بہرحال سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو کوئی بدعت کا ارتکاب مدینہ جا کے کر لے، وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. زیارت مسجد نبوی تو ایک طرف رہ جائیں گے، اس کا ثواب یہ گناہ لے کر آئیں گا. تو لہٰذا ہم جب ان جگہوں پہ جائیں، خاص طور سے 3 جگہوں کی زیارت ہم کر سکتے ہیں، اجر کی نیت سے گھر سے نکل سکتے ہیں. وہ کون سی 3 جگہ ہے؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی. یہ 3 جگہوں کا آپ قصد کر کے نکل سکتے ہیں زیارت کی نیت سے، اجر کی نیت سے. اس کے علاوہ نہیں ہے اور کوئی جگہ پھر. تو بہرحال آپ جا سکتے ہیں. تو جب یہاں جائیں تو یہ کیسے حرم ہے، یہ کیسے مقدس ہے، وہ جاننا ضروری ہے. تو بہرحال مدینے میں یہ حرکت ہم سے نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں. اور کوئی مدینے میں رہتا ہے تو کسی بدعتی کو پناہ نہ دے. تو بہرحال رہتے نہیں ہے تو بہرحال اس کی تفصیلات میں جانا بھی اتنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آئیے تیسرے وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بد دعا کرتے، یاد رکھیے وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے جو اپنے باپ کے جگہ دوسرے کو اپنا باپ بتاتے ہیں یا اس کا نام لگاتے ہیں. حدیث کے اندر ویسے غلام کے لیے بھی لفظ ہے اور انسان کے لیے بھی ایک مطلب، لیکن اب چونکہ غلامی نہیں تو اس کی تفصیلات میں جا کے فائدہ نہیں. حدیث میں دونوں کے الفاظ ہیں. چونکہ اس زمانے میں غلامی تھی اور غلام بھی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتے تھے، تو ان کا بھی کام تھا اپنے مالک کا نام لے. تو غلام بھی کسی دوسرے مالک کا نام نہیں لے سکتا تھا، اسی طرح ایک شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے سکتا. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، اور جس نے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف جو ہے اپنی جو انتساب مطلب نسبت انتساب کیا، یا اپنے مالکوں کو چھوڑ کر، یہ غلام کے لیے مالکوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی. اور یہاں غلام سے مراد یہ نوکر نہیں ہوتا، یاد رکھیے. غلامی الگ چیز ہوتی ہے، نوکری الگ چیز ہوتی ہے. غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو آج کے نوکر اس میں شامل نہیں ہے. تو اپنی نسبت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا. تو اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا، تب آپ بول سکتے ہیں ایسا کون کرے گا. لیکن لوگ دنیا کے چند فائدوں کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں. میں فلاں جائیداد ہے، اگر باپ کا نام بدل لوں گا تو وہ جائیداد میں میری بھی انٹری ہو جاتی ہے نا. پرانی جائیداد، بادشاہوں کی جائیداد، نعوذ باللہ وہ جائیداد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تک ثابت کر دے رہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے بستی آئے تھے تو ایک رات ہماری دادی کے ساتھ رہتے اور چلے گئے تھے. شادی نہیں ہوئی تھی لیکن اس وجہ سے ہم کو بھی ملتی ہے جائیداد، معلوم. تو نام ڈالے جا رہے، سرنیم بدلو، باپ کا نام بدلو، فلاں چیز بدلو، چونکہ اس کے بینیفٹس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے باپ کا نام بدلے، عربوں میں غیرت تھی کہ بھائی اس کا خاندان ہی صحیح نہیں میرے باپ کا، تو لہٰذا دوسرے کو نسبت کر دو. اس کی نسبت کریں گے تو پھر سرنیم بھی اس کا آ جاتا ہے. تو یہ غلط چیز تھی، چونکہ ان کے پاس بھی اونچ نیچ کا بڑا تصور تھا. خاندانی جو ہوتا ہے وہ مجھے انڈیا کے ماحول میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اونچ نیچ کیا ہوتی ہے، سب جانتے اور سب سمجھتے ہیں کتنا اس سے افیکٹ ہوتا ہے. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، مرنے، چھونے تک ہوتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگا سکتے اور کسی کو نہیں سن سکتے اور نہیں سن سکتے. ان میں تھا تو یہ اپنے باپ کا نام بدل دیتے، اس سے کیا بینیفٹ ملتا تھا، یہ ساری چیزیں. تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے کوئی انسان اپنے باپ کا نام کبھی نہیں بدلے گا دنیاوی چند فائدوں کے لیے.
اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. بہرحال یہ کامنلی اب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ حدیث میں ہے کہ فرشتے بددعائیں دیتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. وہ چوتھی چیز یاد رکھیے جسے کرنے کی وجہ سے یاد رکھیں، فرشتے بددعا دیتے یاد رکھیے. وہ حدیث میں پچھلے جمعہ رکھ چکا ہوں، تو آدھا حصہ اس کا سمجھا بھی چکا، اب آدھا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. وہ حدیث طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں، متفقہ علیہ روایتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندہ صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو، مطلب خیر کے لیے، اچھائی کے لیے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اور روکنے والے کو تباہی دے، مطلب جو مال صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو تباہی دے، اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو 2 فرشتے ڈیلی اتر رہے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جو روک کے رکھتا اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا، جہاں خرچ کرنا وہاں نہیں کرتا، اس کے لیے بد دعا کرتے. یاد رکھیں. اب دیکھیے اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا وہ اس کو بد دعا دیتا. آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے؟ کیونکہ خرچ کرنے والوں کی واقعات لاسٹ ٹائم میں لے چکا ہوں. آج ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کر پا رہے ہیں اور ہم بھی اس بد دعا کے مستحق ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم غربت کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، ہم لوگ مس مینجمنٹ آف فنڈز کی وجہ سے خرچ نہیں کر پا رہے، کیونکہ جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اس کے لیے پیسہ ہی نہیں بچ رہا ہے. جیسا کہ ہم نے پیسے کو جمع کیا تو پیسے کا صحیح کام ہے، سب سے پہلا کام ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں لگے. اس کے بعد دوسرا اس کا کام ہے کہ اچھا رزق کھانے پینے میں لگے تاکہ انسان جسمانی طور سے گروتھ کرے. پھر اس کے بعد تعلیمی طور سے سب سے پہلے ہو، اور اس کے علاوہ وہ تمام حلال جگہوں پر، اور خاص طور سے پھر اس کے بعد بچ جائے تو کہاں خرچ کرنا. حدیث سے موجود بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 درہم ہے، کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنی نفس پہ خرچ کر. تو پہلے میں آ گیا اپنے آپ کو اچھا رکھ. پھر کہا اور 1 درہم میں کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنی بیوی پہ خرچ کر. تو کہا پھر 1 اور درہم ہے میرے پاس، اب کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اپنے بچوں پہ خرچ کر. پھر کہا 1 اور درہم ہے، اب کہاں خرچ کروں؟ تو کہا فان تب صرف تجھے معلوم ہے کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے. اب تیرا ہو گیا نا، تیرا خرچہ ہو گیا، بیوی کا خرچہ ہو گیا، بچوں کا خرچہ ہو گیا، اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے. اور صحابہ کو معلوم تھا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. ان کا حال تو یہ تھا کہ بیوی بچوں پر اپنے آپ پہ نہیں خرچ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول کو روکنا پڑ رہا تھا، بھائی اپنے اوپر بھی کرو، تیرے نفس کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا بھی تیرے پر حق ہے، یہ کہنا پڑ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو آپ نے کہا کہ میری پوری جائیداد زمین دولت صدقہ کرتا اللہ کے راہ میں. آپ نے کہا اللہ کے رسول فرمایا سعد کہ اپنے بیوی بچوں کو تم بھوکا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو کہ تیرے جانے کے بعد مانگی وہ لوگوں سے؟ سب کو صدقہ کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے موت کے وقت ایسا کرنا. تو کہا آدھا خرچ کرتا ہوں. تو کہا زیادہ ہے. تو کہا 1/3 خرچ کرتا ہوں. کہا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی تو انہوں نے 1/3 جب صدقہ کر دیا. لیکن بہرحال ان کی وفات کی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندگی دی. تو دیکھیے وہ زیادہ خرچ کر رہے تھے تو ان کو روکنا پڑ رہا تھا. آج ہم نے فنڈ کو اتنا مس مینجمنٹ کیا کہ ہم کو جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرچ پا رہے. حالات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دے پا رہے لوگ. زکوٰۃ تو واجب ہے نا بھائی. اب تو کیا میں نے زمین میں انویسٹ کر دیا نا، اب تو میں نے گولڈ میں کر دیا، کیش نہیں دیکھیں گے پھر زکوٰۃ کا. اللہ اکبر. وہ زمین بھی برباد ہونے والی ہے، وہ گولڈ بھی برباد ہونے والا ہے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کی زکوٰۃ اسی جن سے دی جاتی تھی. مطلب زمین کی زکوٰۃ زمین میں سے نکلتی تھی، جانور کی زکوٰۃ میں سے جانور ہی نکالے جاتے تھے، گولڈ کی زکوٰۃ میں سے گولڈ ہی نکلتا تھا. ابھی ہمارے پاس کیش ہے تو ہم کیش نکالتے ہیں، تو پھر زمین میں سے زمین نکالو 2.5%. جب کیش نہیں تو گولڈ میں سے گولڈ نکالو 2.5%. اور نہیں مولوی صاحب وہ کہاں بہت مشکل سے جمع ہوا، کہاں توڑیں گے اس کی ویلیو؟ وہ سب نہیں، زکوٰۃ ہے، دینا ہی پڑے گا. زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو دیگر جو نفلی صدقات ہیں وہ تو ختم ہی ہو گئے، مطلب معاشرے سے ختم ہو گئے. یہ صرف اور صرف ہمارے پیسے کا صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو ہمیں پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرنے والے، روکنے والے کے لیے بد دعا دے رہے ہیں. لیکن کوئی انسان بول سکتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اخراجات، اپنی خواہشات کو اتنے اوپر لے گئے کہ اب پیسے بچانے کے چانسز بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں ہم کو. بھائی کھانا ہے تو ایسا کھانا ہونا، اب تنخواہ بڑھی تو کھانے کا لمٹ بڑھانا ہے، پھر وہ ہو گئی تو اب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کے لوازمات بڑھانا ہے، پھر تھوڑا لمٹ بڑھ گئی تو پردے چینج کرنا ہے، پھر ہو گئے تو صوفے چینج کرنا ہے. ایک صوفہ پوری زندگی چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ 10 سال میں بدلنا کم از کم ضروری ہے. ایک ڈیکیڈ ہو گیا، لوگ کیا بولیں گے؟ پھر اس کے بعد ہر سال میں پردے بدلنا ضروری. تو پھر وہ جو مستحقین ہیں جو پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ دیواروں کے کپڑے بدل رہے ہیں ہر سال، ان کو پہننے کو کپڑے نہیں، تو ان کا نمبر تو پھر کبھی آنے والا ہی نہیں ہے. پھر چونکہ کار کے بعد دوسری کار ہے، بائک کے بعد دوسری بائک ہے، گھر کے بعد دوسرا گھر ہے، اچھی گاڑی کے بعد ماڈیفیکیشن ہے، ماڈیفیکیشن دوسرا ماڈیفیکیشن ہے. یہ سب پھر چلتے رہیں گا. تو پھر کب ہم روکیں گے کہ بس یہ میری ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں؟ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بعد سب اللہ کی راہ میں. حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے تو ڈبل ثواب رشتہ نبھانے کا اور صدقہ دینے کا.
پڑوسی اور رشتہ دار کو دیں گے، جو پڑوسی بھی اور رشتہ دار بھی ہے تو 3 ثواب، پڑوسی ہونے کا ثواب، رشتہ دار ہونے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب۔ مستحق ہونا ضروری، یہ بات بھی ہے، ہاں واقعی مستحق نہیں ہے، بس وہ بھی ویسے ہی آپ ان کو خالی ان کا اسٹیٹس بڑھانے دے رہے تو ٹھیک نہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس وہ لوگ خرچ نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان تھے، جو خرچ کرتے تو خوش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جمع کر کر کے پریشانیاں لے لی ہم نے، وہ نے لوٹ لیں گا بول کے میرے کو بی پی بڑھ گیا، اس نے قبضہ کر لیا بول کے فلاں ہو رہا، اس نے دھوکہ دے دیا بول کے فلاں ہو رہا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اپنے لائف کے ایکسپنسز کو مینیج کریں، اخراجات کو، اور ایک حصہ نکالنے کی کوشش کریں۔ کچھ نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسان طریقہ بتایا صدقہ کرنے کا۔ آپ فرماتے کہتے ہیں جب تم کھانا بناؤ تو پانی زیادہ ڈال دو سالن میں، مطلب گریوی کی کوانٹٹی بڑھا دو، مطلب تھوڑا صدقہ کر دو۔ چلو میں الگ سے نہیں کر سکتا، جمع نہیں ہو، جب کھانا بنتا ہے نا تو کھانے کو تھوڑا بڑھا دو کوانٹٹی وائز، اور اس میں سے ایک حصہ نکال کے غریب کو دے دو۔ ہم دیتے ہیں بچنے کے بعد، نہیں بننے کے بعد دینا ہے۔ ہاں یہ اصل ہے، افضل صدقہ ہے نا۔ بچنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملیں گا۔ بنتے وقت ہی اللہ کے سبحان سالن میں، مطلب پانی زیادہ ڈال دو، سالن کو انکریز کر دو۔ تو یہ بیسک چیز ہے۔ آپ نے سالن تھوڑا سا بڑھا دیا، فوراً آواز آئی کسی کی، فوراً پتہ ہے کہ پڑوس میں ایک ہے، فوراً پتہ ہے گلی کی وہاں غریب انسان ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، فوراً بتائیے، جاؤ لے جاؤ دے دو، صدقہ ہے۔ اور جو انسان کماتا ہے اور جو کھاتا ہے، سب سے افضل کمائی اللہ کے ساتھ فرمایا، یہ بات دیکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، چونکہ کھانا انسان کی کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے۔ تو کیا فرمایا حدیث میں، یہ بات یاد رکھنا کہ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، عام انسان نہیں، کسی کو نہیں کھلانا، متقی لوگوں کو کھلانا، چونکہ سب سے افضل چیز۔ اس لیے حدیث میں فرمایا بیوی کو کہ شوہر سے پوچھے بغیر کسی کو کھانا نہ دے، اس لیے کہ کمائی کا سب سے افضل حصہ ہے۔ اور متقی لوگوں کو جانا چاہیے، مستحق لوگوں کو جانا چاہیے، ضرورت مند رشتہ داروں کو جانا چاہیے۔ تو یہ ایک سمپل کیلکولیشن ہے، یہ نہیں ہو رہا تو اناج وغیرہ دے دیا کرے۔ جب اناج آتا ہے گھر میں 30 کلو اناج ہے مہینے بھر کا تو 32 لا لو، 2 صدقہ کرو، تبھی تو یہ بھی وہ پارٹ ہو جائے گا کہ لاتے ہی آپ نے نکال دیا۔ بہرحال کچھ نہ کچھ شروعات کرنا پڑیں گی، لائف کو آرگنائز کرنا پڑے گا، صدقے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ زندگی تو کبھی موقع نہیں دیں گی مرنے تک کی صدقے کے لیے پیسہ جمع ہو۔ اور صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا نہیں پڑتا، یاد رکھیے، اس کے لیے ایک دل لگتا ہے۔ جو غنا ہو، مالدار ہو تو بس پھر چیزیں نکل جاتی۔ آئیے اور ایک پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے، وہ کام جس سے کرنے سے فرشتے بددعا دیتے ہیں، ان میں یاد رکھیے بڑا اہم پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہیں کرنا، فرشتے اس کے لیے بددعا دیتے ہیں۔ علماء اس میں نوکیلی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا حدیث کے الفاظ سن، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو یقیناً فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کسی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، ہتھیار سے اشارہ کرنا مطلب حدیث کے اندر الفاظ ہے لوہے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں ہتھیار صرف لوہے سے بنتے تھے، لیکن ترجمہ بھی اس کا ہتھیار کیا جا رہا ہے۔ نقصان جس چیز سے سامنے والے کو ہو سکتا ہے، آپ اشارتاً بھی اس کی طرف اس چیز کو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ کو ورغلا دے، ہو سکتا ہے اشارے کے دوران آپ گر جائے اور اس کو لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز چھوٹ کے اس کو آپ کو نقصان پہنچا دے، ہو سکتا ہے وہ چیز ایسی ہو جس سے چیزیں نکلتی ہو تو وہ غلطی سے شوٹ ہو جائے، اشارہ بھی نہیں، اشارتاً بھی نہیں۔ اچھا یہ کہا چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، اس میں بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، ہم تو آپس میں کرتے تھے بھائی ہے نا، ہتھیار سے نہیں۔ واقعی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لڑو تو ہاتھ بتا دو، کچھ بول دو ٹھیک ہے، کرو مت کچھ بول دو، ہتھیار نہیں بتائیں گے، غلطی بھی نہیں، عام اس میں بھی نہیں، خوشی میں بھی نہیں، غم میں بھی نہیں، غصے میں نہیں، کوئی چیز نوکیلی، کوئی چیز ہتھیار، کوئی چیز لوہے کی جو نقصان پہنچا سکتی ہے، مومن کی طرف اس سے اشارہ آپ نہیں کریں گے۔ ایون میں نے ایک بار دیکھا، ہم ایک عالم تھے بڑے، ان کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب بات کرتے کرتے پینسل کو جو میری طرف کر دے، انہوں نے کہا اس کا منہ پھیرو، ربر کی طرف سے کرو، نوک ہے، نوک ہے، اس میں ایزا ہو سکتی ہے سامنے والے کو، پینسل کی نوک ہے نا، لگ سکتی ہے نا، آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا، تو کہا پلٹاؤ اس کو، ربر کی طرف سے بات کرو اگر تم کو اشارہ کرنا ہی ہے تو، لیکن نوک کی طرف سے مت کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہتھیار سے اپنے مومن بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اور لوگ میں نے دیکھا ہے مذاق کرتے ہیں، کئی واقعات ہیں، اخبارات آپ سب پڑھتے ہیں، ہمارے شہر، پڑوسی شہر، یہ شہر، وہاں کا واقعہ، مذاق میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار کیا، ہتھیار مس فائر ہو گیا۔ کیوں کیا؟ حدیث یہ تھی نہیں کرنا، مذاق سے بھی نہیں، بھائی بھی ہے تو نہیں کرنا ہے، مس فائر ہو گیا، پچھتا رہے، جان چلے گی سامنے والے۔ ہمارے شہر میں کئی ایسے واقعات مجھے جانتا ہوں پرانے، جس میں مس فائر ہو گئے اور بہنوں کی جان چلے گئی، بھائیوں کی جان چلے گئی، پڑوسیوں کی جان چلے گی۔ کیوں؟ غلطی سے ہوا، وہ عام ان کا لائسنس تھا لیکن کیوں کیا تھا اس کے طرف؟ حدیث بولی نہیں کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے حدیث میں ایک دوسری حدیث دوسری طرف ہے، وہ بھی آپ سن لو، حدیث اور سخت ہے، اس میں حدیث کے الفاظ سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے کب نکل جائیں گا اور دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گا اور پھر وہ جہنم کی آگ میں جا کے گر جائیں گا۔ مطلب آپ نے ہتھیار کیا،
انٹینشن نہیں تھا چلانے کا، ہتھیار چل گیا، انسان کو نقصان ہو گیا، مر گیا، نقصان ہو گیا، یہ جہنم میں جائیں گا۔ اب یہاں یہ نہیں بول سکتی مجھ سے غلطی ہوئی، چونکہ حدیث نے پہلے بتا دیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی مت کرنا، اب جہنم میں جائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ غلطی کرتا ہے پھر جہنم کی گڑھے میں جاتا ہے، کیونکہ مومن کو قتل کرنا، قرآن نے فرمایا کہ جس نے مومن کو قتل کیا متعمدن، جان بوجھ کے، فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کیا، وہ بری جگہ رہنے کے لیے۔ تو مومن ہے، کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کے بعد غلطی ہو گئی وہ سنی نہیں جائیں گا، کرنا ہی نہیں ہے تو اشارہ نہیں کرنا ہے، تو ہتھیار سے مومن کی طرف اشارہ نہیں کرنا ہے، ورنہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، اہم باتیں یاد رکھیں، مذاق میں لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل ہتھیار نہیں۔ میں نے کئی واقعات دیکھا کہ وہ ہوتی ہے نا آپ کے ایئر گنس ہوتی ہے، پہلے تو اس کو لائسنس بھی نہیں لگتا تھا، آج کل تو اس پہ بھی لائسنس ہے، ٹھیک ہے، سرٹن جول سے اوپر اس کے اگر پاور ہے تو، لیکن پہلے نہیں تھا، تو لوگ وہ لاتے تھے، اور کئی واقعات ہم نے اس میں بھی سنے، آنکھ میں لگ گیا، آنکھ چلے گئی، کان میں چلے گیا، کان کے پردے پھٹ گئے، فلاں مارا ایسی جگہ جا کے لگا کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہ اندر ہی پھر سویل ہوتا ہے اور بڑا ہوتا رہتا لائف ٹائم۔ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا ہتھیار، وہ لوہے کا ہے، نوکیلا ہے، کچھ بھی ہے، بس اپنے مومن کی طرف نہیں کرنا ہے، اس کو رول بنائیے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان پچھتاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں۔ آخری بات جو آج میں رکھوں گا بہت مختصر رکھوں گا، چونکہ حدیث بہت لمبی ہے یہ، لیکن اس کو بھی رکھوں گا، حالانکہ اسے بد دعا کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن خیر کے خلاف الفاظ ہیں، اچھائی کے الفاظ نہیں ہیں، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس شخص کے لیے خیر کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خیر کے خلاف بات کر رہے ہیں، حالانکہ بد دعا کے لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی علماء جو ہے بد دعا میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، بہت طویل روایت ہے، بس مختصر رکھوں گا۔ وہ روایت وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا ممبر منگوایا، اور ممبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری بھی قدم رکھا، کہا آمین، تیسری بھی قدم رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، یہ کیا تھا آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھی اور آمین کہا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا ایسے کرنے کے لیے، اور مجھ سے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی بھی قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی بخشش حاصل نہ کروا سکا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جاتا ہے، مطلب اس کی رحمت سے، علماء لکھتے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ بد دعا کے الفاظ نہیں ہے، لیکن رحمت سے دور ہونا بھی ایک قسم کی بد دعا ہی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو رکھ رہا ہوں، آخر میں رکھ رہا ہوں، تو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی میں ہے جس میں اسی دوسرے سیڑھی پر جب چڑھا تو کہا کہ اس شخص پر جو ہے رحمت سے اللہ کی دور ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور اسی میں کہا گیا کہ جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور وہ ان کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ رحمت سے دور ہو جائے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہاں 3 باتیں ہیں، رمضان کا مہینہ پانا، فائدہ نہ اٹھانا، دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے اور درود نہ بھیجے، تیسرا کہ جو شخص جو ہے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں مل جائے اور وہ اپنی ان کے ذریعے مغفرت نہ کرا سکے تو آپ نے آمین، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہو آمین، اور اللہ کے رسول نے کہا آمین، جس میں لفظ بد دعا کے تو نہیں ہے لیکن رحمت سے دور، علماء لکھتے اس کا معنی ہے، اور رحمت سے دور ہونا بھی ایک طرح کی بد دعا ہے، مائنر بد دعا بول سکتے ہیں ایک طرح سے، سیدھے الفاظ نہیں کہ لعنت ہے فلاں ہے فلاں، لیکن یہ بھی بد دعا کی قسم ہے، تو لہٰذا رمضان کا مہینہ پانے کے بعد مغفرت کرانا چاہیے، مطلب اس کی تیاری کرنا چاہیے اسپیشل۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر درود کے لینا نہیں چاہیے، خاص طور سے جب آپ کا نام آ جائے تب تو بالکل بالخصوص ہو جائے گا، چاہے وہ کسی فارم میں آپ محمد بولتے ہیں یا احمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تب تو درود بھیجنا ہی ہے، اور سب سے چھوٹا درود کون سا ہے معلوم آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگوں کے کنفیوژن ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ثابت نہیں، یہ درود ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مطلب اللہ کے رسول فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ایک حدیث میں دیکھا تو وہاں اللہ کے رسول ان پہ کون سا درود بھیج رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود اور سلام ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم تو علیہ السلام کا عمل نہیں بولتے انبیاء کو، لیکن ایک حدیث میں الفاظ سے پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ درود ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ بہت چھوٹا ہے نا، تو اتنا تو بول سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو تھوڑا سا اس معاملے میں وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پتہ نہیں مصروں میں، شاعری میں، قوالیوں میں، نعتوں میں کنٹینیوس لیے جا رہے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے۔ پھر آپ دوسرا نام لیں جو نام نہیں ہے، نبی، رسول، جس کو اللہ کے رسول دوسرے ہے نا جس میں اشارتاً کہا گیا، مزمل، مدثر، ٹھیک ہے، یہاں پھر بھی اشارہ تو ہم یہاں بھی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کہہ دیں گے، لیکن یہاں نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے چونکہ نام نہیں ہے، لیکن جب نام آ جائے اسم تو پھر تو بھیجنا ہی آپ کو واجب، ورنہ یہاں ہم رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، والدین بڑا مقام رکھتے ہیں، یاد رکھیے ان کو کبھی ہم ناراض نہ کرے، پریشان نہ کرے، بلکہ وہ ہمارے مغفرت کا جیتے جی ذریعہ ہے، تو اس کو ذریعہ سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ بہرحال
اس حدیث کے اندر یہ 3 باتیں تھیں، اور بھی روایتیں جس کے اندر مختلف باتیں آتی ہے کہ فرشتوں کی بد دعائیں ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ بہرحال ہم نے اسی کو طے کیا تھا کہ 5-7 چیزیں انشاءاللہ ذمہ رکھوں گا، اور اس جو فرشتوں کا جو سیشن ہم چلا رہے تھے تقریباً 8 خطبے اس پہ ہم نے رکھے، یہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ فرشتے دعا، بد دعا، ایمانیات اور تمام تفصیلات بہرحال ہم نے اس میں رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے ذریعے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں، ان کا آنا حاصل ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت کرے، اس عمل سے حفاظت کرے جن کاموں کی وجہ سے فرشتے چلے جاتے ہیں یا ان کی بد دعا کے ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو قبول کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔